سمجھ رکھو. یہ دیکھو کہہ رہے ہیں حضرت ابو سنان کہتے ہیں قبر میں نماز ہو رہی ہے. قبر میں کیا ہو رہی ہے؟ ابھی تک آپ نے سنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو کہتے ہیں ہم گزرے تو دیکھا حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے. وہ ایک معجزہ تھا, ہے نا. اور پھر وہاں بیت المقدس میں بھی موجود تھے, پھر آسمان پہ بھی موجود تھے. یہ ایک معجزاتی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو, چونکہ پوری اسراء اور معراج پوری نماز پورا معجزہ ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ وہ اپنے نبی کو دکھلانا چاہتا ہے. بہرحال وہ ان کے لیے ثابت ہے, اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے, لیکن ان کے علاوہ کسی کے لیے ثابت نہیں کہ اپنی قبروں میں نماز پڑھتے تھے. کسی زمانے میں مسجد نبوی کی دیوار گر گئی تھی تو قدم باہر آ گئے تھے, ہے نا, تو اس وقت بھی ہم نے نہیں سنا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں, نعوذ باللہ. ایسے ہی ان کا پیر تھا, بعد میں ڈھک دیا گیا اس کو, پھر دیوار بڑھا کر کے صحیح کر دی گئی. تو غلط کہنے کا مطلب یہ دیکھیں, کہتے ہیں حضرت ابو سنان کہتے ہیں کہ اللہ خدا کی قسم میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ثابت بنانی کو دفن کیا. دفن کرتے ہوئے لحد کی ایک اینٹ گر گئی. دفن جب کر رہے تھے تو لحد کی ایک اینٹ گر گئی. دفن کرتے ہوئے لحد کی ایک اینٹ گر گئی. اللہ ہی بہتر جانے کیسے گری, کیسے انہوں نے اینٹ لگائی تھی, بہرحال گر گئی. وہ لحد پتلی سی لحد سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ لحد وہ ہوتی ہے جو ایک ہاتھ تقریباً برابر ہوتی ہے نا. اور بغلی ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں, بغل میں جو قبر کھود کے قد آدم, اور بغل میں کیا کہتے ہیں کھود کر کے میت کو اس کے سلا دیا جاتا ہے, اس کو لحد کہتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں, ماشاءاللہ بڑی جلدی کی انہوں نے, ہے نا. میں نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے, ابھی کیا ہو رہا ہے. اس نے مجھے کہا چپ ہو جاؤ. جب دفن کر چکے تو ان کے گھر جا کر ان کی بیٹی سے پوچھا کہ کیا ثابت کا عمل کیا تھا. اس نے کہا کیوں پوچھتے ہو, ہم نے قصہ بیان کیا. اس نے کہا 50 برس رات شب بیداری کی اور صبح کو ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تو کسی کو یہ دولت عطا کرے کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھے, تو مجھے بھی نماز عطا فرما, اگر تو کسی کو عطا کرے تو مجھے بھی نماز. یعنی حضرت موسیٰ کو عطا تھا تو حضرت موسیٰ کے برابر یہ بھی ہو رہے ہیں. میں تبلیغی بھائیوں سے کہتا ہوں, میرے بھائی, اور آپ لوگوں سے بھی اور تمام مسلمانوں سے بھی, کہ ایک بندے خدا بیچارہ قبر میں تم نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا, پکڑ کے کھینچ لینا چاہیے باہر. ابے زندہ ہے تو اسے کیوں مار رہا بھائی, کیوں مٹی ڈالی اس کے اوپر, پکڑ کے کھینچنا چاہیے. یہ قاتل ہیں, یہ لوگ قاتل ہیں جنہوں نے ان کو چھوڑا ہے کہ نہیں. زندہ تھے, تم دیکھ رہے ہو, سب کچھ کرو, پکڑ کے کھینچ لینا چاہیے. اور ذرا زکریا صاحب سے کوئی پوچھتا کہ قبر کی گہرائی بھی بتلا دیتے, حضرت کتنے لمبے چوڑے قبر کھودی گئی تھی کہ اندر کھڑ کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب تم یہ نہ کہو کہ حضرت موسیٰ کو دیکھا تھا. ہاں یہی میں کہنا چاہتا ہوں, تم اپنے بزرگوں کو نبی کے برابر نہیں بنا سکتے ہو. وہ نبی کی شان ہے, وہ نبی کا نبوت کا معاملہ تھا. چنانچہ انہوں نے نبی نے دیکھا ایک پل میں نماز پڑھتے ہوئے, ایک پل میں بیت المقدس میں, پھر آسمان پہ. یہ تم کیا کہہ سکتے ہو اس کو؟ یہ معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو لنریہ من آیاتنا, اللہ نے ہم اپنی نشانیاں دکھلانے کے لیے ان کو کروایا تھا. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے غیر مقلدین کے فضیلت الشیخ معراج ابانی صاحب کی زبانی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اور فضائل اعمال پر اعتراض کو سنا. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے, اور ان کی دعا کا تذکرہ کیا کہ وہ رات میں دعا کرتے تھے قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرنے پر. اس پر معراج ابانی صاحب بڑی جرأت مندانہ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یعنی جو یہ دعا مانگی ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ نے قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اللہ سے دعا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی برابری ہو رہی ہے, کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے برابر یہ بھی ہو رہے ہیں, ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اچھا, معراج ابانی صاحب کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کون پرسنالٹی ہے, کون شخصیت ہے. ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ جن پر اعتراض کر رہی ہیں, یہ وہ پرسنالٹی, یہ وہ شخصیت ہے جو کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے ساتھ 40 سال رہے, اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی, وہ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں خیر المفاتیح, خیر کی چابی انہیں قرار دے رہے ہیں. آپ ان پر اعتراض کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی برابری کر رہے ہیں. جس بنیاد پر آپ نے برابری کی بات کی ہے, ان کے یہ بھی پتہ نہیں کہ جن کے حوالے سے آپ پیش کر رہے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام مسلم شریف میں موجود ہے, قبر میں نماز پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام, جو آپ نے تذکرہ کیا ہے,
یہ حدیث بیان کرنے والے ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حدیث بیان کرنے والے وہی ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کے بارے میں آپ اعتراض کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک موسیٰ علیہ السلام کی برابری کر رہے ہیں۔ یہ معراج ربانی صاحب، یہ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کوئی چھوٹی موٹی پرسنالٹی نہیں ہے، بلکہ بہت مشہور پرسنالٹی اور شخصیت ہیں۔ 40 سال انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، ان کو خیر المفاتیح ہی قرار دے رہے ہیں۔ کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک جو ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کے برابری کر رہے ہیں؟ یہ جو دعا وہ مانگ رہے تھے، یہ دعا تو صحیح سند سے ثابت، اور آپ کے گھر والے بھی مان رہے ہیں کہ صحیح سند ثابت۔ تو معراج ربانی صاحب پہلے یہ پتہ کر لیا کیجئے کہ بھئی ہم جس پر اعتراض کر رہے ہیں کون شخصیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں نماز پڑھنے کا جو تذکرہ جو نقل کیا مسلم شریف میں، وہ نقل کرنے والے ہی ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ جن پر آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے معراج ربانی صاحب نے یہ جو کہا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام وہ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ دعا کر رہے ہیں قبر میں نماز پڑھنے کا، اور جن کو یہ نعوذ باللہ من ذالک موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ آئیے ذرا پہلے ہم یہ بیان کر دیں کہ بھائی جس پر یہ اعتراض کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک برابری ہو رہی ہے، ان کے گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صحیح سند ثابت ہے۔ یہ الحدیث رسالہ ہے زبیر علی زئی صاحب کا، شمارہ نمبر 28 ہے، صفحہ نمبر 11 پر باقاعدہ انہوں نے یہ دعا لکھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے جو ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کا ہے: اللہ اگر تو نے کسی کو اس کی قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو مجھے بھی میری قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ طبقات ابن سعد کے حوالے سے نقل کیا، اور پھر لکھتے ہیں اس کی سند صحیح ہے۔ آپ کے گھر والے لکھ رہے ہیں کہ یہ سند کیا ہے، صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہے مختلف کتابوں میں یہ دعا موجود ہے، مسند ابن جعد میں موجود ہے، طبقات مسند ابن ابی شیبہ موجود، بہت سی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ دعا سندن صحیح موجود، اس کے راوی سارے ثقہ ہیں۔ آپ کے گھر والے لکھ رہے ہیں۔ دوسرا حوالہ ابو عبد الرحمن عصری صاحب کا، وہ التحریر المرسخ کے جو ہے محقق ہیں، یہ ابن طولون رحمۃ اللہ کتاب ہے، اس کے محقق جو ہے ابو عبد الرحمن عصری صاحب ہیں، صفحہ نمبر 242 پر لکھتے ہیں کہ یعنی یہی جو دعا قبر میں نماز پڑھنے کی ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے بارے میں کہتے ہیں سند حسن ہے۔ اس کے علاوہ تیسری کتاب التہجد و قیام اللیل میں ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، اس کے محقق محمد سعدنی ہیں، صفحہ نمبر 115 پر وہ بھی لکھتے ہیں کہ بھئی یہ سند حسن ہے۔ اچھا، یہ جو معراج ربانی صاحب نے یہ کہا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے یہ جو دعا مانگ رہے ہیں کہ قبر میں نماز پڑھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما، اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے نعوذ باللہ من ذالک مقابلہ ہو رہا ہے۔ معراج ربانی صاحب، آپ تو یہ بات کہنے کے حقداری نہیں کہ آپ ایسی بات جو ہے اتنی جرأت مندانہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ آپ کے عالم، یہ تو آپ نے کہا کہ آپ نے جو دعویٰ کیا تھا نا، آپ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ معراج صاحب کہتے ہیں کہ قبر میں نماز پڑھنا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص نماز پڑھنا، جیسا کہ یہ فرما رہے ہیں، جبکہ ان کے علامہ ناصر الدین البانی صاحب نے احکام الجنائز میں ایک حدیث لکھی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 213 پر۔ اس حدیث میں ہے کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جائے گا، اسے سوال ہوگا، وہ جو ہے نماز پڑھنے کی اجازت چاہے گا تو فرشتے اسے کہیں گے پڑھنے کے لیے۔ اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد البانی صاحب یہ کہتے ہیں یہ حدیث صریح ہے کہ مومن قبر میں نماز پڑھے گا، اور اس کا قول باطل ہے جو کہتا ہے یعنی مردہ قبر میں نماز نہیں پڑھے گا، اس کا قول باطل ہے۔ آپ کے البانی صاحب تو لکھتے ہیں کہ جتنے بھی مومنین ہیں ہر ایک کے لیے جو ہے قبر میں نماز پڑھنا، ہر ایک جو ہے قبر میں نماز پڑھے گا۔ آپ کے علامہ ناصر البانی صاحب لکھ رہے ہیں، وہ بھی حدیث پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ حدیث صریح ہے کہ مومن قبر میں نماز پڑھے گا، اس کا قول باطل ہے جو کہتا ہے کہ مردہ قبر میں نماز نہیں پڑھے گا۔ یہ مومن کے بارے میں بات چل رہی ہے، یعنی ہر ایک مومن کے بارے میں علامہ ناصر الدین البانی صاحب نقل کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو ہے یہ نبی کے ساتھ خاص ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے،
تو ہم نے آپ کے گھر سے آپ کا جو قول ہے، آپ نے جو کہا تھا کہ نبی کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں، آپ کے قول کا تو رد خود آپ کے گھر والے علامہ ناصرالدین البانی صاحب کر رہے ہیں، وہ بھی حدیث پیش کر کے ہر ایک مومن جو ہے وہ قبر میں نماز پڑھے گا۔ اب یہ جو قبر میں نماز پڑھنے کا تذکرہ جو ہے ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جس پر آپ نے اعتراض کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ واقعہ مختلف کتابوں میں مختلف سندوں کے ساتھ موجود ہے، اور اگر ہم اس واقعے کی سند کو دیکھیں گے تو یہ سند حسن درجے تک تو پہنچی جائیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا ہم جو حوالہ پیش کر رہے ہیں قبر میں نماز پڑھنے کا، وہ ہے کتاب القبور ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ، وفات 281 ہجری، صفحہ نمبر 121۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ وفات 281 ہجری، صفحہ نمبر 121۔ اس کے میں پہلے راوی کا حال بیان کر دوں، پھر ترجمہ بیان کر دیتا ہوں میں۔ اس کے سب سے پہلے راوی جو محمد بن حسین ہیں، جن کو محمد بن حسین البرجلانی کہا جاتا ہے، حافظ قاسم بن، میں صرف جو ہے ایک دو حوالے پیش کروں گا ان کی ثقاہت پر۔ حافظ قاسم بن قتلبگہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جو ہے کتاب الثقات میں شمار کیا ہے، کتاب الثقات راوی نمبر 9658۔ اس کے علاوہ حافظ زیبی رحمۃ اللہ میزان الاعتدال میں راوی نمبر 7414 پر ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو یہ ہوئے پہلے راوی محمد بن حسین برجلانی، جو میں کتاب القبور کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ دوسرے جو ہے راوی ہیں خالد بن یزید القسام، اس سے مراد جو ہے خالد بن یزید القرنی ہے، اس سے مراد خالد بن یزید القرنی ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جو ہے صدوق قرار دیا ہے، راوی نمبر 1696 پر۔ اسی طرح تہذیب التہذیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 131۔ تیسرے جو راوی ہیں ربیع بن صبیح، اب یہ جو ہے ان کے بارے میں توثیق بھی ہے اور کلام بھی ہے ان پر، میں صرف ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جو ہے صدوق صحیح الحفظ ہیں۔ تحفۃ اللبیب نور الدین صاحب کی الوساجی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 383 پر۔ کفایت اللہ سنابلی صاحب جو ہے، جو اہل حدیث کے مشہور اسکالر ہیں، وہ اپنی کتاب جو ہے انوار البدر میں، کفایت اللہ صاحب انوار البدر میں صفحہ نمبر 406 پر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صدوق صحیح الحفظ سے مراد حسن الحدیث راوی ہوتا ہے، صفحہ نمبر 406۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس واقعے کی کئی مطابعات موجود ہیں، جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس واقعے کی اصل ہے اور یہ حسن درجے تک یہ واقعہ پہنچتا ہے۔ آئیے ذرا ہم ترجمہ پیش کر دیتے ہیں۔ ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جب ثابت بنانی رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تو میں حمید طویل اور جسر ابو جعفر ان کے قبر میں داخل ہوئے۔ جب ہم نے انہیں ان کے لحد میں رکھا، ہم ان پر اینٹیں لگانے لگے اور حمید ان کے سر کی طرف تھے۔ انہوں نے دیکھا تو ثابت رحمۃ اللہ علیہ قبر میں نظر نہ آئے۔ انہوں نے ہماری طرف اشارہ کیا کہ لوگوں کو فتنہ میں نہ ڈالیں۔ ہم نے ان پر مٹی ڈال دی، واپس آ گئے۔ پھر حمید سلمان بن علی کے پاس جو ہے گئے اور انہیں پورا واقعہ بیان کیا۔ جب رات ہوئی قبر کھودی گئی مگر قبر میں انہیں نہ پایا تو وہ لوٹ آئے۔ جب صبح ہوئی ان کی بیٹی کے پاس گئے، ہم نے ان کے عمل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا لگتا ہے انہیں ان کی قبر سے بھگا دیا۔ ہم نے کہا جی ہاں، یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں بتاتی ہوں، وہ 50 سال تک رات آخری پہر میں اپنی نماز میں اللہ سے دعا کرتے رہے، اے اللہ اگر آپ نے کسی قبر میں نماز عطا فرمائی ہے تو مجھے بھی عطا فرما دیجئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعا رد نہ فرماتے۔ عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس سے کہا اللہ کی قسم، عربی رحمۃ اللہ کہتے ہیں جس نے کہا اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں نے انہیں رات خواب میں دیکھا، وہ سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے اور یقیناً اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔
یہ کتاب القبور کے حوالے سے ہم نے ہر راوی کے بارے میں بیان کر دیا۔ اسی طرح دوسرا حوالہ تہذیب الآثار ہے، ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ وفات 310 ہجری ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 514۔ باقاعدہ چیپٹر باندھا ہے ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کا تذکرہ جنہوں نے ان خبروں کو صحیح کہا ہے۔ اس میں جو ہے ایک واقعہ نقل کیا ہے، یہ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ابراہیم بن سمہ محلبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں مجھے ان لوگوں نے فرمایا جو ثابت بنانی رحمۃ اللہ قبر کے پاس سے سحری کے وقت گزرتے تھے، ثابت بنانی رحمۃ اللہ قبر سے قرآن کی آواز سنتے تھے۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے یعنی قرآن پڑھنے کی آواز سنتے تھے۔ اب اس کے علاوہ تیسرا جو ہے واقعہ جو جس کے حوالے سے انہوں نے بیان کر رکھا ہے، زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جن کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ حلیۃ الاولیاء میں یہ واقعہ موجود، ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ وفات 430 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319 پر۔ میں اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ جس رحمۃ اللہ کہتے ہیں قسم الذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی قبر میں داخل کیا اور میرے ساتھ حمید طویل رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ جب ہم نے ان کی اینٹیں درست کر کے رکھ دیں تو اتفاقاً ایک اینٹ قبر سے گر گئی۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ثابت بنانی رحمۃ اللہ اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھ موجود حمید طویل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کیا تم ادھر نہیں دیکھتے؟ وہ کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ جب ہم انہیں دفن کر کے فارغ ہوئے، ہم نے ان کی بیٹی سے آ کر کہا تیرے والد صاحب یعنی ثابت رحمۃ اللہ علیہ کیا عمل تھا؟ کہنے لگے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ ہم نے اسے سارا واقعہ سنایا تو کہنے لگی 50 سال سے رات کو اللہ کے عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور جب سحری کا وقت ہوتا تو دعا میں یوں فرماتے اے میرے اللہ، اگر تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنی قبر میں نماز پڑھنے کی فضیلت عطا فرمائے تو مجھے ضرور عطا فرمانا۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ یہ حلیۃ الاولیاء کے حوالے سے جس واقعے کو یعنی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے، اس پر جو ہے معراج ربانی صاحب نے اعتراض کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور سند سے مروی ہے، وہی واقعہ جو کہ کتاب القبور میں ہے، لیکن ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ ایک اور سند سے مروی ہے عیون الاخبار میں۔ عیون الاخبار عبداللہ بن مسلم الدینوری رحمۃ اللہ علیہ وفات 276 ہجری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 343 پر۔ اس کے علاوہ پانچواں حوالہ تہذیب الکمال میں امام مزی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، تہذیب الکمال امام مزی رحمۃ اللہ وفات 742 ہجری، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 348 کہ حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ روایت ہے کہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے اے اللہ، اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت بخشتا ہے تو مجھے بھی میری قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد دیکھا گیا کہ آپ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے محمد کے اب کئی اسناد سے مروی ہیں، ہم نے کتاب القبور کی سند بیان کر دی۔ ہمیں کہتے ہیں کہ ان واقعات یہ جو مختلف سندوں کے ساتھ یہ واقعہ بیان ہوا ہے، تو اس بنیاد پر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے حسن درجے کا ہے۔ اسی وجہ سے محمد بن یوسف الصالح رحمۃ اللہ علیہ وفات 942 ہجری، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 367 پر ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ قبر میں نماز پڑھنے کے واقعے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ حکایت جو ہے یہ واقعہ کئی طریق سے مروی ہے۔ اسی وجہ سے کتاب القبور کے جو محقق ہیں طارق محمد عمودی صاحب صفحہ نمبر 123 پر فرماتے ہیں پس اگر اس باب کی سند صحیح ہے تو جس سچا ہوگا اس میں اس نے جو کہا اور دیکھا، اس لیے ربیع بن صبیح بھی دیکھنے میں ان کے ساتھ تھے، اور ثابت کی بیٹی کے قول کی گواہی خود ثابت رحمۃ اللہ علیہ قول سے ہوتی ہے۔ محقق آگے یعنی جو محقق ہیں اس کتاب القبور وہ کہتے ہیں پس میرے نزدیک اس میں کوئی شک نہیں، اس واقعے کی درست اصل موجود ہے، اس واقعے کی درست اصل موجود ہے۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ شفاء السقام میں فرماتے ہیں، شفاء السقام علامہ سبکی رحمۃ اللہ صفحہ نمبر 403 پر وہ کہتے ہیں کہ علامہ سبکی رحمۃ اللہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ تابعی سے
صحیح طور سے ثابت ہے، یعنی صحیح طور سے ثابت ہے کہ انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ اگر تو کسی قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے تو مجھے بھی اجازت دینا۔ تو ان کی وفات کے بعد دیکھا گیا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہی بات سبل الہدی والرشاد جلد 3 صفحہ نمبر 113 پہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ بہجت النفوس عبداللہ بن عبد الملک مرجانی جلد 2 صفحہ نمبر 962 پر لکھتے ہیں، کتب الرقائق میں، یعنی جو کتب رقائق، جو کتابیں رقائق پہ لکھی جاتی ہیں جیسے حلیۃ الاولیاء اور دوسری کتابیں، کتب الرقائق میں یعنی ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ قبر میں نماز پڑھنے کا واقعہ مشہور ہے، یعنی مشہور واقعہ۔ تو ہم نے آپ کے سامنے کچھ حوالے جات پیش کیے ہیں کہ بھئی ہمیں کہتے ہیں کہ کتاب القبور کی جو سند ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ اس کے جو مطابعات ہم نے جو حلیۃ الاولیاء کے حوالے سے یا تہذیب الاثار کے حوالے سے ہم نے جو پیش کیا ہے، تو ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی ان واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں کہ جو کہ مختلف سند سے مروی ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے یہ حسن درجے تک واقعہ پہنچتا ہے۔ باقی معراج ربانی صاحب اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں، زکریا صاحب سے پوچھا قبر کی گہرائی کتنی تھی، اور معراج صاحب تبلیغی بھائی سے کہنے تو قبر میں یعنی صاحب بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ قبر سے کھینچ لینا چاہیے تھا ان کو، قاتل ہیں جنہوں نے ان کو جو ہے قبر میں چھوڑ رکھا ہے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی معراج ربانی صاحب کم سے کم اپنے گھر کا حوالہ گھر میں بھی جھانک لیا کیجئے، یہ سوال تو اپنے گھر والوں سے پوچھنا چاہیے تھا۔ آپ جن کا نام جپتے ہیں بہت زیادہ، ہم ذرا پہلے ان کا حوالہ پیش کر دیں گے کہ ان سے پوچھنا چاہیے، تو انہوں نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے واقعہ نقل کر دیا تو سارے اعتراض ان پر ہو رہے ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھ دیا واقعہ، سارے اعتراض ان پر ہو رہے ہیں، لیکن آپ جن کا دن رات نام جپتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، تو کبھی ان سے بھی سوال کر لیے ہوتے، یا سعودی عرب میں بیٹھے رہتے ہیں ان سے پوچھ لیے ہوتے۔ آئیے سب سے پہلے ہم جن کا یہ نام جپتے ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ ان کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھتے، یا سعودی عرب میں جو لوگ بیٹھے ان سے پوچھئے کہ بھئی یہ کیا فرما گئے ہیں، یہ قبر کی گہرائی ذرا ان سے بھی پوچھئے گا، اور نعوذ باللہ من ذالک ان سے بھی کہیے گا کہ بھئی آپ لوگوں نے جو ہے آپ قاتل ہیں، زندہ دفن کر دیا ہے، جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ پہ اعتراض ہو رہا ہے، کیونکہ نقل کرنے والے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، نقل کرنے والے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ، جب نقل کرنے کی بنیاد پر اپنے سوال اٹھا سکتے ہیں تو ان پہ بھی تو وہی سوال اٹھے گا، کیونکہ ناقل تو یہ بھی ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ کتاب کا نام ہے جو ہے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ، جن کی وفات 1206 ہجری میں ہوئی، احکام تمنی الموت، یہ کتاب ہے۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40 پر باقاعدہ انہوں نے نقل کیا ہے وہی جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے، ثابت بنانی رحمۃ اللہ قبر میں نماز پڑھنے کا واقعہ۔ آپ ذرا ان پہ بھی ذرا یعنی سوال اٹھائیے۔ آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ انتقال فرما گئے، تو آپ تو اتنا اعتراض مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پہ کر رہے ہیں، کبھی ان پہ بھی کر دیا ہوتا۔ وہ دن رات اب جبتے ہیں کہ وہابی ہیں آپ، ٹھیک ہے، اور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ توحید کی بڑی تعریف کرتے ہیں، انہوں نے یہ بات نقل کی ہے، ذرا ان پہ بھی اعتراض کریے نا۔ اب ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ بھئی وہ انتقال فرمایا گیا تو ہم دوسرا حوالہ دیتے ہیں، آج موجود ہیں، ذرا ان سے سوال کر لیجئے گا کبھی جا کر۔ یہ ہے یعنی ابن قیم رحمۃ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے المسمات بالکافیہ شافیہ فی الانتصال للفرقۃ الناجیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اس میں وہی ثابت بنانی رحمۃ اللہ جو دعا کی ہے، دعا ہے جو صحیح سند سے آپ کے گھر والے لکھے ہیں، وہ دعا موجود ہے اشعار میں، اسی کتاب میں المسمات بالکافیہ الشافیہ فی الانتصال للفرقۃ الناجیہ۔ لیکن جو اشعار، کیونکہ اشعار میں تو دعا موجود ہے، ثابت بنانی رحمۃ اللہ دعا، لیکن اس پر تعلیق جو ہے شیخ صالح فوزان صاحب کی ہے، جو آج زندہ ہے نا، شیخ صالح فوزان صاحب، تعلیق میں صفحہ نمبر 704 پر وہی پورا واقعہ یعنی قبر میں نماز پڑھنے کا نقل کر رہے ہیں ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ ذرا ان سے بھی جا کے آپ پوچھئے کہ بھئی قبر جو ہے نعوذ باللہ من ذالک آپ نے زندہ دفن کر دیا، آپ قاتل ہیں اور قبر کی گہرائی، ذرا ان سے بھی جا کے پوچھ لیتے۔
اس کے علاوہ تیسرا حوالہ، ویسے حوالے جات ہم ان کے گھر سے کئی پیش کرتے لیکن ہم کچھ ہی حوالے پیش کر بات ختم کر رہے ہیں۔ یہ ان کے بہت مشہور عالم کہلاتے ہیں محمد بن اسماعیل امیر صنعانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی کتاب ہے جمع الشتیت فی شرح ابیات التثبیت۔ یہ کتاب ہے جمع الشتیت فی شرح ابیات التثبیت، محمد بن اسماعیل امیر صنعانی رحمۃ، صفحہ نمبر 158 پر باقاعدہ جو ہے ثابت بنانی رحمۃ اللہ قبر میں نماز پڑھنے کا انہوں نے پورا واقعہ نقل کیا ہے۔ ذرا ان سے بھی وہی سوال کر لیتے۔ اس کے علاوہ چوتھا حوالہ صلاح الامہ سید بن حسین العفانی صاحب ہیں، اور اس پر جو ہے کئی جو ہے سلفی اسکالر نے مقدمہ لکھ رکھا ہے۔ شیخ ابو اسحاق خوئینی صاحب سلفی، ان کا بھی مقدمہ ہے، صفحہ نمبر 394 پر یہ ایک ثابت بنانی رحمۃ اللہ قبر میں نماز پڑھنے کا باقاعدہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہی کی سید بن حسین العفانی صاحب کی ثقب العبرات کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214 پر باقاعدہ اس پر ریڈنگ بھی ہے، عقیدہ سلف السادات۔ وہاں پر باقاعدہ انہوں نے ثابت کیا ہے مومن کے قبر میں نماز پڑھنے کا، اور ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا ہے قبر میں نماز پڑھنے کا۔ تو ذرا ان پر بھی اعتراض کریے نا کہ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے قاتل ہیں، زندہ دفن کر دیا، قبر سے نکال لینا چاہیے تھا۔ یہ تو معراج ربانی صاحب کا حال ہے کہ صرف مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بغض و دشمنی میں اتنا آگے بڑھے رہتے ہیں کہ جو منہ میں آئے وہ اعتراض کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اعتراض کس پر کر رہے ہیں، اعتراض کس پہ جا رہا ہے، نہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کون شخصیت ہے۔ اب آئیے آپ کے سامنے ذرا ہم کچھ حوالہ جات اسلاف کے پیش کر دیتے ہیں جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا۔ اب ہوتا ہے کہ غیر مقلدین کی عادت شریفہ یہ ہوتی ہے، جیسا کہ شیخ زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہ ان کو اس واقعے کی تحقیق کرنا چاہیے۔ قرآن تقلید میں عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ پیش کر دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو سوال آپ کرتے ہیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر فضائل اعمال میں لکھ دیا، کیا صرف مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر ہی تحقیق کا ذمہ تھا؟ 1400 سال یعنی 14ویں صدی میں یا 13ویں صدی میں، یا مولانا زکریا ہم جب کتاب لکھی تھی صرف انہی کے ذمے لکھنا تھا؟ اسلاف کے علماء کے ذمے نہیں تھا کہ وہی کوئی بات لکھتے تحقیق کر کے لکھتے، وہی سند کیسی کیا؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ نماز کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے بیان کیا۔ نماز کی اہمیت تو ثابت شدہ ہے، اس واقعے سے استثناء کیا ہے انہوں نے، یعنی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کی اہمیت دیکھیے اسلاف کی اتنی زیادہ ہے کہ وہ قبر میں نماز پڑھنے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اسلاف کے ہاں نماز کی کتنی اہمیت اس کو بیان کرنے کے لیے جو ہے یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کر رہے ہیں، اور کتاب و رقائق میں ٹھیک ہے، اور جو ہے ترغیب و ترہیب میں علماء نرمی برتتے ہیں، زیادہ تحقیق نہیں کرتے۔ اب میں نے اسی لیے واقعات کا اصولی جائزہ، یعنی یہ واقعات کے سلسلے میں کیا اصول و ضابطہ محدثین کیا رہا ہے، میں نے اس کو بیان کر دیا، اب میرا وہ بیان سن سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ بھائی مولانا زکریا رحمۃ اللہ ذمہ تحقیق ہے، یہ میں نے آپ کے گھر کے حوالے پیش کی، کیا ان کے ذمہ تحقیق نہیں تھی؟ شیخ صالح فوزان صاحب کے ذمہ تحقیق نہیں ہے کہ وہ پیش کر دیں؟ سید بن حسین عفانی صاحب ان کی کتاب اردو ترجمہ کر رہے ہیں، ان کے ذمہ تحقیق نہیں ہے؟ صرف مولانا زکریا رحمۃ اللہ کی ذمہ تحقیق ہوتی ہے۔ آئیے ذرا ہم کچھ حوالے جات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس کو بیان کر رکھا ہے، اس واقعے کو کچھ حوالے جات پیش کر رہا ہوں، بہت سی کتابیں میں نے چھوڑ دی ہیں۔ سب سے پہلے احوال القبور ہے، ابن رجب رحمۃ اللہ وفات 795 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41 پر باقاعدہ اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا حوالہ طبقات اولیاء ابن ملقن رحمۃ اللہ وفات 804 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125 پر، یعنی ثابت بنانی رحمۃ قبر میں نماز پڑھنے کا واقعہ نقل کیا۔ تیسرا حوالہ سیر اعلام النبلہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ وفات 748 ہجری، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 222 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ چوتھا حوالہ تہذیب الکمال امام مزی رحمۃ اللہ علیہ وفات 742 ہجری، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 348 پر اس کو بیان کیا۔ پانچواں حوالہ سیر خلف الصالحین اسماعیل بن محمد اصبہانی رحمۃ اللہ وفات 535 ہجری،
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 717 پر اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ چھٹا حوالہ میرۃ الزمان ثبت ابن جوزی رحمۃ اللہ وفات 654 ہجری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 79 پر اس کو بیان کیا۔ ایسی ساتواں حوالہ مرشد الزوار ابو محمد بن عبد الرحمن شارعی رحمۃ اللہ وفات 615 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98 پر اس کو بیان کیا۔ آٹھواں حوالہ العدہ فی شرح عمدہ فی احادیث الاحکام علاء الدین بن عطار رحمۃ اللہ وفات 742 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 474 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ نواں حوالہ المفہم ابو العباس قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وفات 656 ہجری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 192 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ 10واں حوالہ برقۃ محمودیہ ابو سعید خادمی رحمۃ اللہ علیہ وفات 1156 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ ایسے 11واں حوالہ عروض العنف عبد الرحمن بن عبداللہ سہیلی رحمۃ اللہ وفات 581 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ 12واں حوالہ ربیع الابرار جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ وفات 583 ہجری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 149 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ 13واں حوالہ مجموع رسائل ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ مجموع رسائل ابن رجب رحمۃ اللہ وفات 795 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 751 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ 14واں حوالہ شرح سنن ابی داؤد علامہ عینی رحمۃ اللہ وفات 855 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 461 پر اس کو بیان کیا۔ 15واں حوالہ فیض القدیر علامہ مناوی رحمۃ اللہ 1031 ہجری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 248 پر یعنی ثابت بنانی رحمۃ قبر میں نماز پڑھنے کا واقعہ بیان کیا۔ یہ جو بھی ہم نے حوالے جات پیش کیے ہیں یہ ثابت بنانی رحمۃ قبر میں نماز پڑھنے کے واقعے کے حوالے سے۔ 16واں حوالہ بہجت النفوس عبداللہ بن عبد الملک مرجانی رحمۃ اللہ وفات 770 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 963 پر انہوں نے بیان کیا۔ 17واں حوالہ صفت الصفوہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وفات 597 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ 18واں حوالہ دروس شیخ سفر الحوالی سفر بن عبد الرحمن الحوالی سلفی اسکالر ہیں جلد نمبر 92 صفحہ نمبر 12 پر اس کو بیان کیا۔ 19واں حوالہ سبل الہدی والرشاد محمد بن یوسف صالحی رحمۃ اللہ وفات 942 ہجری جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 367 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ 20واں حوالہ شرح الصدور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ وفات 911 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ 21واں حوالہ التحریر المرسخ محمد بن طولون صالحی رحمۃ اللہ علیہ وفات 953 ہجری صفحہ نمبر 242 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ 22واں حوالہ شفاء السقام علامہ سبکی رحمۃ اللہ وفات علامہ سبکی رحمۃ اللہ صفحہ نمبر 403 پر اس واقعے کو بیان کیا۔ ہم نے یہ جو حوالے جات پیش کیے ہیں ان میں تذکرہ ہے ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ قبر میں نماز پڑھنے کا تذکرہ۔ یہ ہم نے جو جتنے بھی حوالے جات پیش کیے ہیں انشاءاللہ ہم اس کا اسکین کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ وہاں سارا دیکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا معراج ربانی صاحب نے کچھ شوشے چھوڑے ہیں تو ہم ذرا اس شوشے کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ معراج ربانی صاحب کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں قبر میں نماز پڑھنا۔ اب معراج ربانی صاحب یہاں بہت زیادہ جہالت دکھا رہے ہیں، انہوں نے خود ان کے البانی صاحب نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے قبروں میں انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں اور قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، اور البانی صاحب نے باقاعدہ اس کی سند کو بھی صحیح قرار دیا۔ اس کے علاوہ ہم نے جیسا کہ احکام الجنائز جو البانی صاحب کتاب ہے وہاں پر اس کے حوالے سے ہم نے پیش کیا کہ البانی صاحب حدیث بھی بیان کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ حدیث صریح ہے مومن کے قبر میں نماز پڑھنے کی۔ تو معراج ربانی صاحب جو ہے آپ کا اعتراض جو ہے جہالت کی بنیاد پر ہے۔ باقی معراج ربانی صاحب کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسرا پر معراج گئے اور پوری نماز معجزہ ہے۔ معراج ربانی صاحب موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا یہ تو معجزہ ہے، لیکن قبر میں نماز پڑھنا یہ معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ تو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا معجزہ ہے۔ معجزہ یعنی بطور خرق عادت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو۔ قبر میں نماز پڑھنا معجزہ نہیں ہے، بلکہ قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ ہم نے حوالے جات پیش کیے کہ
انہوں نے بیان کر رکھا ہے ان کی قبر میں نماز پڑھنے کا، مولانا زکریا احمد نے نقل کیا ہے، اور آپ کے البانی صاحب لکھ رہے ہیں کہ مومنوں کے لیے حاصل ہے۔ اب ان کو اگر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا کسی شخص نے، جیسا کہ واقعات میں بیان ہوا ہے، تو یہ بطور خرق عادت کے طور پر ہے۔ ہم اہل اللہ کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے خرق عادت کے طور پر کرامات کو ہم مانتے ہیں، اور بطور خرق عادت کے ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن معراج ربانی صاحب کی جو آپ نے جہالت کی بنیاد پر کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے اس پہ قبر پہ مٹی کیسے ڈال دی، اور یہ جو ہے ان کو جو ہے قاتل ہیں زندہ دفن کر دیا، اور جو ہے ان کو کھینچ لینا چاہیے تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نعوذ باللہ من ذالک جو لوگ حیات انبیاء کا انکار کرتے ہیں، یا جو ہے جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے نماز پڑھنے کا انکار کرتے ہیں، سکھاتے تو آپ ہی، وہ یہی شوشے چھوڑتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں ان کے حدیث تو آپ سے ہی سیکھ کے چلتے ہیں نا، جو سوالات آپ ہم پر اٹھاتے ہیں وہی سوال آپ پہ وہ لوٹا دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہاں ان کے حدیث بھی تو یہی کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ نے زندہ دفن کر دیا، آپ کو ایسا کر دینا چاہیے۔ جو بات آپ نے ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پیش کی، وہ تو آپ پہ وہی لوٹا دیں گے نا۔ آپ کا کہنا یہ کہ بھئی وہ تو معجزہ ہے، آپ نبی کا جو ہے مقابلہ مت کریے، آپ نبی کا مقابلہ ہمیں کہتے ہیں وہ بھی خرق عادت کے طور پر معجزہ، اور ہم اولیاء اللہ کے لیے بھی اہل سنت جو ہے، اہل سنت والجماعت جو ہے اہل اللہ کے لیے خرق عادت کے طور پر کرامات کو مانتے ہیں۔ یہ ممکنات میں سے ہیں، ناممکنات میں سے تو ہے نہیں، ناممکنات میں سے تو نہیں ہے۔ اور ہم نے جو کرامات کی جو ہے پچھلی ویڈیو میں بہت سی جگہوں پر بحث کر رکھی ہے، وہاں آپ ان کے گھر کے حوالے بھی سن سکتے ہیں، ہم نے سارا ان کے گھر سے پیش کر رکھا ہے، اور بہت سے اسلاف کے حوالے پیش کر رہے ہیں، وہاں سن سکتے ہیں۔ اب یہ جو معراج ربانی صاحب کا کہنا کہ بھئی نعوذ باللہ من ذالک قاتل ہیں زندہ دفن کر دیا، یہ انہوں نے جہالت کی بنیاد پر کہا ہے، کیونکہ ان کو جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا اعتراض ہے، یہ نہیں سوچتے کہ بھئی اعتراض کہاں کہاں پہنچ رہا ہے۔ میں اپنی زبان سے بولنا نہیں چاہتا، ورنہ میں کہہ سکتا تھا بھئی جو اعتراض پیش کر رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک وہ تو نبی پہ بھی جاتا ہے۔ اب یہ معراج ربانی صاحب کہتے ہیں کہ بھئی وہ کیسے جو ہے قبر کتنی بڑی کھودی گئی، بتاتے قبر کتنی بڑی کھودی، کیسے نماز پڑھ لی۔ بھئی یہ سوال تو سب کے لیے، آپ کے البانی صاحب لکھ رہے ہیں مومنوں کے لیے جو ہے قبر میں نماز پڑھنا کا ثبوت ہے یہ حدیث، یعنی مومنوں کے لیے، اور باقاعدہ کہنے کی صریح ہے یہ دلیل، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کا قول جو ہے باطل ہے، ان کا قول باطل ہے۔ اب یہ بتائیے کہ ان لوگوں کے بھی تو وہی قبر کھودی جاتی ہے، آپ سوال وہاں بھی اٹھتا ہے نا کتنی بڑی قبر کھودی گئی۔ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مومنین کے لیے قبر وسیع کر دی جاتی ہے، آپ تو سمجھتے ہیں کہ جتنا بڑا گڑھا کھودا گیا وہی ان کی قبر ہے۔ اب آپ کا کیا علاج ہے؟ آپ نے، ہم یہ جانتے ہیں کہ صرف اعتراض جو ہے ضد اور تعصب بغض کی بنیاد پر کیا ہے، ضد تعصب اور بغض کی بنیاد پر کیا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے اسی وجہ سے بار بار یہ کہا ہے کہ معراج ربانی صاحب کا اعتراض اور دوسرے جو ہے معراج ربانی صاحب کے اندھے مخالفین، ان کا اعتراض ہمیشہ تعصب بغض عداوت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے بہت سے حوالے جات پیش کیے، ہم نے کچھ ہی حوالے جات پیش کیے، ہم چاہتے تو بہت زیادہ حوالہ پیش کر دیتے جنہوں نے ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے قبر میں نماز پڑھنے کا۔ تو آپ اعتراض صرف ان پر ہی، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر ہی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے بار بار آپ کے سامنے یہ بات واضح کی ہے کہ دیکھیے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات میں، قصص میں، حکایت میں، اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خود اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ یہ تاریخی حیثیت رکھتے ہیں، تاریخ کا درجہ حدیث سے کم ہے، اور ان سب چیزوں سے جو ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں پر واقعہ بیان کیا ہے، بیان کرنے کا مقصد یہ فضائل نماز میں بیان کیا ہے، نماز کی اہمیت عظمت کو بیان کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ اور علماء اس میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے نرمی برتتے ہیں تحقیق میں، ہم نے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں جو ہے پیش کر رکھا ہے، آپ وہاں سن سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ضد تعصب بغض سے بچائے، آمین ثم آمین۔